اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چلستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، اور آپ کے لیے نت نئے ٹاپک لاتے ہیں جس میں کہ آپ مستفید ہو سکیں۔ اس میں مختلف بیماریوں کے بھی ہیں اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں آپ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایم فل پولٹری سائنس میں کہ آپ کس طرح اس کا ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا کیریئر کی اپارچونیٹیز ہیں، اس کی جابز کیا کیا ہیں اور اس کا آگے سکوپ کیا ہے۔ آج ہم ویٹری پرابلمز اینڈ سلوشن سے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے اور آپ کے نالج کو انکریز کریں گے۔ ڈیئر ویورز، پولٹری سائنس ہے کیا؟ پولٹری سائنس ایک اینیمل سائنس کا ایک ڈسپلن ہے یا سبجیکٹ ہے جس میں پولٹری کو بڑھانے کے لیے، ریز کرنے کے لیے بہتر اور افیکٹو آپشنز یا اپروچز تلاش کی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں تک ٹیسٹی، ڈیلیشیس، نیوٹریشیس پولٹری ایگز اور پولٹری میٹ آپ تک پہنچ سکے۔ ڈیئر ویورز، آپ کو علم ہے کہ آبادی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو اسی تیزی کے ساتھ ہی پولٹری سائنس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے، تو اس لیے یہ ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے پولٹری سائنس میں داخلہ لے کر دوسرے لوگوں کی اور اپنے قوم کی اور ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ایم فل پولٹری سائنس کا سکوپ کیا ہے؟ ان کا بہت ایکسیلنٹ کیریئر پراسپیکٹس ہیں، اور یہ ایز اے انٹرپرینیور کام کر سکتے ہیں، اپنی پولٹری فارم بنا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنے جو لیئرز ہیں، برائلرز ہیں، یا جو دیسی مرغیاں ہیں جن کو ہم بیک یارڈ پولٹری کہتے ہیں، اس میں کام کر سکتے ہیں۔ یہ ایز اے فارم مینیجرز کام کر سکتے ہیں، ہیچری مینیجر کام کر سکتے ہیں، بریڈر فارمز کے اوپر ان کے بڑے اچھے مواقع ہیں، اور پولٹری میٹ پروسیسنگ کے یونٹس ہیں وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو فیڈ ملز ہیں ان میں بھی ان کے جاب کے بہترین مواقع ہیں۔ تو بے شمار ایسے لاتعداد مواقع ہیں جہاں پر جو ایم فل پولٹری سائنس کے گریجویٹس ہیں وہ کام کر سکتے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں۔ جو پولٹری سائنس اسپیشلسٹ ہیں وہ عام طور پر جو پرندے ہیں جن میں چکن شامل ہیں، ٹرکیز ہیں، گیز ہیں، ڈکس ہیں، کوئلز ہیں یا بٹیرے وغیرہ شامل ہیں، ان کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور ان کی بہتر مواقع، ان کو بڑھانے کے بہتر مواقع، ان کی خوراک کے بہتر مواقع تلاش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے پولٹری بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے اندر بہتر سے بہتر جینز ڈیولپ کیے جائیں اور ایسی مرغیاں پیدا کی جائیں کہ جو کہ نہ صرف ہماری غذائی ضروریات پوری کرے، ایسے انڈے پیدا کیے جائیں جو کہ نہ صرف ہماری غذائی ضروریات پوری کریں بلکہ مختلف بیماریوں کے خلاف بھی وہ ایز اے میڈیسن بھی استعمال ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ ایسے پرندوں کی نسلیں ڈیولپ کی جائیں جو کہ گرمی میں، سردی میں اور ہر طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کر سکیں اور ان کو جلدی اموات واقع نہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی بریڈ ڈیولپ کریں
جو کہ بیماریوں سے ریزسٹنٹ ہوں اور ان کو بیماریاں جلدی پریشان نہ کریں. پھر اس کے علاوہ پولٹری فیڈ اینڈ نیوٹریشن کے اوپر کام کرتے ہیں کہ کیسے جو ہر علاقے میں موجود ایک خاص قسم کی فصل ہے اس کو استعمال کر کے ہم ان کی خوراک تیار کر سکتے ہیں. پولٹری ہاؤسنگ اینڈ انوائرمنٹ کنٹرول ہے کہ کس طریقے سے پولٹری فارمز بنائے جائیں اور ان کو اس طرح کے گھروں میں رکھا جائے کہ گرمی سردی یا موسم کا ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہو اور ان کو ان کی ڈیولپمنٹ ہو اور ان کی صحت کے اوپر بھی برا اثر نہ ہو. پھر پولٹری میٹ پروسیسنگز ہیں کہ افیکٹو اور ہیلدی میٹ کو پروسیس کر کے جتنا جلدی ہو سکے عوام تک پہنچایا جا سکے. ایگ پروسیسنگ ہے کہ ایسے ایگز ڈیولپ کیے جائیں جو کہ بیماریوں سے بچے ہوئے ہوں اور وہ ہر طرح کی عمر کے لوگوں کے لیے، ہر طرح کے جو طبقہ فکر کے لوگ ہیں ان کے لیے مفید ثابت ہوں. اسی طریقے سے پولٹری مارکیٹنگ ہے اور ان کی مینجمنٹ ہے، اور پھر ان کے اندر جو پولٹری فیڈ میں انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کہ ہمارے اسپیشلسٹ کام کرتے ہیں اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے دن رات اس میں کوشاں ہیں. تو ڈیئر ویورز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس بہاولپور نے پولٹری سائنس کی ایم فل کے لیے ایڈمیشن کا اعلان کر دیا ہے 2021 کے لیے، اور اس میں ہمارے پاس ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی ممبرز ہیں جو کہ پوری جاں فشانی کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو علم پہنچاتے ہیں. تو اس کے ایڈمیشن کے پورٹل 10 اگست سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 31 اگست 2021 ہے. جن کینڈیڈیٹس نے گیٹ نہیں دیا ہوا تو ان کے لیے جو یونیورسٹی کا ایم فل ایک انٹری ٹیسٹ ہے وہ 6 سپٹمبر کو متوقع ہوگا، اور اسی طریقے سے جو پہلی میرٹ لسٹ ہے وہ 13 سپٹمبر کو لگے گی اور کلاسز 20 سپٹمبر سے سٹارٹ ہو جائیں گی. تو اس کی ایلیجبلٹی کے لیے یہ ہے کہ ایسے کینڈیڈیٹس جنہوں نے 16 سال کی ایجوکیشن لی ہو یا انہوں نے پولٹری میں یا اور اس سے متعلقہ جو سبجیکٹس ہیں اس میں بی ایس کیا ہو تو وہ اس کے لیے ایلیجبل ہیں، اور ان کی جو منیمم سی جی پی اے ہے وہ 2.50 آؤٹ آف 4.00 ہونی چاہیے. اگر وہ اینول سسٹم سے پڑھ کر آئے ہیں تو ان کی 50% تک جو مارکس ہیں وہ ہونے چاہیے. تو آپ نے ایڈمیشن کے لیے سب سے پہلے www.cuvas.edu.pk پہ لاگ ان کرنا ہے اور وہاں پہ اپنے اس کو پروسیس کو آپ نے آگے کمپلیٹ کرنا ہے. صرف آن لائن ہی سسٹم اپلیکیشنز قبول کرے گا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے www.cuvas.edu.pk پہ جا کے جو ایڈمیشن کا ٹیب ہے وہ پریس کرنا ہے، اور وہاں پہ ایک ونڈو پاپ اپ ہو جائے گی. وہاں پہ آپ نے اپنی جو ریکوائرڈ انفارمیشنز ہیں وہ پروسیس کرنی ہے، اور پروسیس کرنے اور تمام انسٹرکشنز کو اچھی طرح سے پڑھنے اور فالو کرنے کے بعد آپ نے وہ اپنا پروسیس سبمٹ کرنا ہے. تو آن لائن اپلیکیشنز ہی سبمٹ ہو رہی ہیں، کوئی فزیکل اپلیکیشنز نہیں ریسیو کی جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا جو لوگ آلریڈی کوئی جاب کر رہے ہیں وہ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے اس کا این او سی بھی لیں گے، وہ آپ ابھی سے اپلائی کر لیں. یہ جو آن لائن فی سبمیشن ہے، جو اس کی پروسیسنگ فی ہے وہ ایچ بی ایل کی اس دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر پورے ملک میں کہیں بھی آپ اس کو پے کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو پوسٹ گریجویٹ ایڈمیشن 2020 کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے. سب سے پہلے آپ www.cuvas.edu.pk کی ویب سائٹ پر جائیں گے، اور وہاں پہ جو ایڈمیشن کا ٹیب ہے اس کو جب آپ پریس کریں گے تو ایک خاص قسم کی ونڈو پاپ اپ ہو جائے گی، اور اس میں آپ نے اپنی جو 13
ڈیجٹ کا CNIC نمبر یا ID کارڈ نمبر ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے، اور اس میں کوئی ہائفن یا ڈیش وغیرہ آپ نے نہیں دینا، اور اس کے ساتھ اپنا ای میل ایڈریس آپ نے دینا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے جو آپ کا جو ای میل ایڈریس ہے وہاں پہ OTP 1 ٹائم پاسورڈ آ جائے گا، اور اس طریقے سے آپ کے پاس آگے پروسیسنگ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب آپ نے اپنے CNSE نمبر اور اس پاسورڈ سے لاگ ان کرنا ہے، اور پکچر اپنی اپلوڈ کرنی ہے۔ اگر آپ میں کوئی ڈسیبلٹی ہے یا کوئی پرابلم ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ معلومات دے سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی اکیڈیمک کوالیفیکیشنز اور جو کرائٹیریا ہے اس کے حساب سے ہی چلنا ہے آگے، اور اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ گو کا بٹن پریس کرنا ہے۔ اکیڈیمک انفارمیشنز میں آپ نے اپنی ٹوٹل مارکس یا ٹوٹل اوبٹینڈ مارکس جو کہ سالانہ سسٹم میں ہوں گے، یا ٹوٹل CGPA یا ٹوٹل اوبٹینڈ CGPA وہ آپ کے سیمسٹر سسٹم میں ہوں گے، وہ آپ نے اس میں انٹر کرنے ہیں، اور پھر آپ نے گو ٹو نیکسٹ کا بٹن پریس کرنا ہے۔ پھر آپ پروگرامز میں آ جائیں گے، اور جو پروگرامز یونیورسٹی آفر کر رہی ہے ان میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور سلیکٹ اور سیو کرنے کے بعد آپ نے اپنی ڈگری کے بارے میں معلومات دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں نے گیٹ دیا ہوا ہے تو وہ آپ، یا NTS آپ نے دیا ہوا ہے وہ اس کی معلومات آپ نے انٹر کرنی ہے، اور اگر آپ لوگوں نے NTS یا گیٹ نہیں دیا ہوا یا اس میں آپ پاس نہیں ہوئے تو آپ یونیورسٹی کا ٹیسٹ دیں گے، جس کے لیے 1000 اپلیکیشن پروسیسنگ فیس ہے۔ پھر آپ سیو کے بٹن کو کلک کریں گے، اور پھر آپ کا جو پرنٹ چالان کا آپشن ہے وہ آ جائے گا، آپ اس سے جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے وہ اس چالان میں آ جائے گی، اور وہ HBL کے اس دیے گئے اکاؤنٹ نمبر سے پورے پاکستان میں سے کسی بھی HBL کی برانچ میں آپ آن لائن جمع کروا سکتے ہیں۔ اور آن لائن جو پیڈ سلپ ہے وہ اور اپنے تمام ڈاکومنٹس آپ نے جو ڈاکومنٹس ٹو بی اٹیچ ٹیب ہے اس میں اٹیچ کرنے ہیں، اور آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو چالان نمبر ہے اس کے اوپر چالان کا نمبر اور ڈیٹ ہونا مسٹ ہے، وہ جب آپ اس کو اپلوڈ کریں گے۔ پھر ان تمام پروسیس کے بعد آپ گو ٹو فائنل بٹن میں جائیں گے، اور ایک دفعہ اپنے تمام کریڈینشلز کو ویریفائی کرنے کے بعد سبمٹ کا بٹن پریس کریں گے، اور اس کے بعد ہی آپ کی اپلیکیشن پروسیسنگ میں آ جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے سبمٹ کا بٹن پریس نہیں کیا تو آپ کی اپلیکیشن سسٹم میں نہیں آئے گی، اور آپ کا جو میرٹ ہے وہ نہیں بن سکے گا، اور آپ اس کو کوالیفائی نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے جیسے دی گئی جو ڈیٹس ہیں جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو مینشن کی ہیں، اس ڈیٹ سے آپ نے اپنے نام کو تلاش کرنا ہے، اور www.cuvas.edu.pk کی میرٹ لسٹ پہ آپ اگر ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں تو وہ آگے وہ فردر پروسیس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آ جائیں گے۔ جو MPhil پولٹری سائنس کے لیے ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں وہ BS آنرز یا BS یا MS ود میجر اینیمل ہسبینڈری والے ہوں گے، BS آنرز ایگریکلچر یا اینیمل سائنس، اور اس کے علاوہ BS آنرز، BS MSc آنرز یا BS ود میجر ان اینیمل سائنس والے ہوں گے، جنہوں نے BSc آنرز پولٹری سائنس کی ہوگی، BSc آنرز BS MSc جو DVM والے ہوں گے وہ بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ اور اس کی ایلیجیبلٹی کے لیے اگر اینول سسٹم ہے تو کم سے کم 50% آپ کے مارکس ہونے چاہیے، اور اگر آپ سیمسٹر سسٹم سے آئے ہیں تو آپ کی CGPA ہے 2.50 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ خوش نصیب جن کا میرٹ لسٹ میں نام آ گیا ہے وہ ایک سیٹ اپنی اپلیکیشنز کا، اپنے ڈاکومنٹس کا اٹیسٹ کر کے
ڈپارٹمنٹ لے جائیں گے اور وہاں پر اس فی کے حساب سے وہ فی پے کریں گے اور ان کا چلان جنریٹ ہوگا. اس میں جو رجسٹریشن فی ہے، ایڈمیشن فی ہے، یہ ایک ٹائم ہوگی. یونیورسٹی سیکیورٹی فی ریفنڈیبل ہے، آئی ڈی کارڈ کی اور سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن فی بھی ایک ٹائم ہوگی جو ہر سیمسٹر میں آگے چلتی جائے گی. فی وہ ٹیوشن فی ہوگی، ایگزامینیشن فی ہوگی اور ایمینٹیز یا ادر سروسز ہوں گی. تو اس طریقے سے جو فرسٹ سیمسٹر اس میں تھوڑا سا زیادہ خرچہ ہوگا، لیکن اس سے آگے آپ کے جو سیمسٹرز ہیں اس میں آپ کا خرچہ کم ہونے والا ہے. اس میں کیریئر اپارچونیٹیز میں جو ایم فل پولٹری کے جو گریجویٹس ہیں وہ ان جو سیکٹرز ہیں ان میں بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں، جس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹریز ہیں، ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں، گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں، پولٹری انڈسٹری ہے جس میں فیڈ ہے، ویکسینز ہیں اور اس کے علاوہ چکس کی بارے میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسنز ہیں، ان میں بہترین کام کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے فیڈ انڈسٹری ہے اور ایون کے فیڈ انگریڈینٹس ہیں، فیڈ پروکیورمنٹ ہے، فیڈ کی سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے. یہ تمام چیزیں ایم فل پولٹری سائنس کے گریجویٹس ایزیلی اپنے کام کر سکتے ہیں. اس کے آگے انوائرمنٹ کنٹرول پولٹری شیڈز ہیں، تو ان میں بھی جابز کے مواقع ہیں. اور پیرنٹ پولٹری فارمز ہیں، گرینڈ پیرنٹس پولٹری فارمز ہیں، لیئرز اینڈ بریڈر فارمز ہیں اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں. ان کے ساتھ ساتھ آپ ٹیوشن اور دوسری چیزیں بھی خود کر سکتے ہیں اور اپنے پولٹری فارمز بھی خود آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر اپنا روزگار کما کر بہترین شاندار مستقبل اپنا بنا سکتے ہیں. ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی. ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں. آپ کا شکریہ.